اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں نے کہا تھا وہ بات کروں گا جو ملک کے لیے ہوگی، کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں، بس پاکستان۔ تو آج اہم ترین بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت کا بڑا امتحان ہے، اور اصل امتحان تو ان لوگوں کا ہے جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں یا تھے، یعنی جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو قرضہ دینے سے منع کر دیا، اور وجہ ہے IMF کی گارنٹی۔ اب اس کی گارنٹی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے گارنٹی لے کے آؤ پھر قرضہ دیں گے۔ اب تک ڈار صاحب بڑی بڑی بڑکے مار رہے تھے کہ ملک میں معاملات بہتری کی جانب آنے شروع ہو جائیں گے، جلد ہی پیسے عرب امارات سے آ جائیں گے اور پاکستان کی جو وینٹیلیٹر پر لگی معیشت ہے اس کو سہارا مل جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب اشارے جناب یہ مل رہے ہیں کہ جیسے IMF نے ڈار صاحب سے مذاکرات سے ہاتھ کھینچ لیا، یعنی کہ ڈار صاحب ہی کو وہ ایسا چاہ رہے ہیں کہ ہٹا دیا جائے، یعنی قبول ہی نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے شوکت ترین کے دور میں، اور پھر مجبوراً ان کو ہٹانا پڑا۔ ملک میں مہنگائی کا سیلاب آ چکا ہے اور معاملہ کسی طرف لگنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایک خوشائند بات اس میں ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو فون آیا ہے IMF کے جو ہے وہ آفیشلز کا، اور ان سے جو بات ہوئی ہے وہ خیر وزیر اعظم نے لیک آؤٹ تو نہیں کی، لیکن وزیر اعظم نے یہ بتا دیا تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بات بھی تقریباً یہی ہے کہ ڈار کے بغیر اب معاملات کو آگے بڑھانے کا کہا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں اب وزیر اعظم جو ہے وہ جنیوا جا کر بڑے بھائی سے بات کریں گے۔ دوسری طرف مفتاح اسماعیل کی جناب سپیڈ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، وہ تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے، اور براہ راست وہ وزیر خزانہ کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ گہرے جناب اس کو وزارت کا بڑا شوق تھا۔ اندر کی خبر بتانے والوں نے جناب یہ بتایا ہے کہ یہ سب مفتاح اسماعیل وزیر اعظم کی ایما پہ کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے نا، ایسی خبریں بھی تھی کہ جناب ڈار صاحب ادھر کے اور مفتاح صاحب ادھر کے، اور اس طرح کی بات۔ بظاہر تو ڈار صاحب رہتے بھی ان کے ساتھ ہیں، مگر اندر خانے گیم جناب کچھ اور ہی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو آراء ہیں جو میں آپ کو پہلے بھی ایک کے والے سے بتا چکا ہوں، یہ بڑی گرم ہے مارکیٹ میں، کہ ایک جناب نئی پارٹی کا جو سلسلہ ہے اور سیاسی ریس میں حصہ لیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف علیم خان اور چودھری سرور کا نئی جماعت کی باتوں کی تردید کرنا۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی جناب مان چکی ہے کہ لوٹے بھرتی کر کے انہوں نے غلطی کی ہے۔ دوسری جانب PTI تو وہ پارٹی ہے جس میں سے نکل رہے ہیں لوگ، کیونکہ اس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اب پیچھے رہ گئی دو پارٹیاں، یعنی ایک پیپلز پارٹی اور دوسری جناب علی وہ ہے کاف لیگ۔ اب پیپلز پارٹی میں شاہ محمود قریشی، فردوس عاشق امان، فواد چودھری وہیں سے تو آئے۔ اب وہ کیسے جائیں وہاں پہ؟ پرانے جالے ہیں، نہیں جا سکتے۔ اور مسلم لیگ کاف جو ہے اس کے لیے اب جو ہے وہ اس نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ مونس علیہ کے ذریعے پورا زور لگایا جا رہا ہے اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ کام جناب کہ کسی طرح ایڈجسٹمنٹ ہو جائے اور سارے جو ہیں وہ اس پارٹی میں آ جائیں۔ اس سے یہ ہوگا، اس پہ مشاورت چل رہی ہے، کیونکہ ایڈجسٹمنٹ کر کے اب کاف لیگ اس قابل ہو سکتی ہے کہ وہ جناب آگے ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی میں آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تڑا تڑ شامل ہو رہے ہیں، اور اس کے پاؤں بھی بہت مضبوط ہو رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلی پارٹی جو اقتدار میں بلوچستان سے ہوگی وہ پیپلز پارٹی ہوگی۔ اور اس اتحاد کے ساتھ جناب جنوبی پنجاب میں بھی بڑا ڈینٹ ڈالنے کی تیاری کر لی ہے۔ کس نے؟ پیپلز پارٹی نے، کیونکہ اس سارے معاملے میں فائدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے۔ وہاں عمران خان جو ہے وہ بھی کھلاڑیوں کے ساتھ چھوٹتا دیکھ کے اب سمجھ گئے ہیں کہ ان کو بھی اتحاد کرنا ہی پڑے گا۔ اب حالات پرانے جیسے نہیں رہے، کیونکہ ان کے خود ساختہ بیانیے نے پہلے ہی بہت نقصان پہنچا دیا ہے۔ ہاں ایک بات جو خان صاحب بار بار کر رہے ہیں، انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے، وہ باتیں ابھی تک جو ہے وہ بے بنیاد لگ رہی ہیں، کیونکہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ مہنگائی کا جو حال ہو چکا ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں نا کہ نون لیگ جو اس کی رہی صحیح امیج تھی اس پہ پانی پھر گیا ہوا، بلکہ گندے نالے کا پانی پھر گیا ہوا ہے، اور کپتان جی پھر اپنی ڈگڈگی لے کر آ جائیں گے کہ بھائی
ہم تو کہتے تھے نا کہ ان چوروں سے ملک نہیں چلنا. جس حالات میں نون لیگ آئی ہے اور جس حالات میں اب پہنچ چکی ہے اس کا سیاسی جنازہ جو ہے وہ نکل جائے گا اس صورتحال میں, یعنی موت ہی ہو جائے گی. تو مسلم لیگ نون یہ بھائی کبھی نہیں چاہ رہی. اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مسلم لیگ نون کر کے ہی آئی ہے نا. اب وہ یہ نہیں چاہ رہی کہ الیکشن دوبارہ ہوں, یعنی جلد ہوں. وہ چاہیں گے کہ ان کو کم از کم 1 سال کا, کم از کم 6 مہینے سال کا وقت اور مل جائے تاکہ یہ تھوڑا سا اپنا امیج بہتر کریں. IMF والے معاملات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے, اب ڈار صاحب نکل گئے ہیں درمیان سے. وزیر اعظم سے کو ڈائریکٹ فون کرنے کا مقصد یہ ہے جناب علی کہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. خیر فی الوقت عمران خان بھی پارٹی میں ہوتی ٹوٹ پھوٹ سے پریشان ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ میں PTI میں کافی معاملات بگڑ جائیں گے, کیونکہ جہاں عمران خان خود نہیں لڑے وہاں سے ہار گئے. جیسے شاہ محمود قریشی اپنی بیٹی کی یعنی ضمنی انتخابات میں سیٹ ہی نہیں بچا سکے اپنے ایریے میں. اب پارٹی کا جناب وائس چیئرمین ہو اور اپنے ہی حلقے میں مار کھا جائے تو پھر سمجھ تو آ جانی چاہیے نا. اور انہوں نے اب خان صاحب نے ایک اور سٹریٹجی لگائی ہے. وہ یہ لگائی ہے کہ کپتان جی کہتے ہیں کہ اب بھائی بلاول کو کچھ نہیں کہنا. کیوں؟ کیونکہ وقت آنے پر بلاول جو ہے اس کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے, تو بلاول صاحب کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. اور کہا یہ جائے گا بھائی ہم تو سرداری صاحب کے ساتھ تو نہیں کر رہے, ہم تو بلاول کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کے نہ وہ بلو رانی کہہ رہے ہیں نہ نقلیں اتار رہے ہیں. اب نشانہ جو ہے وہ صرف نون لیگ اور مولانا صاحب ہے. تو جناب حاصل کلام یہ ہوا کہ عمران خان کو ان حالات میں بھی الزامات سے فرصت نہیں مل رہی اور اس نقشے قدم پر بھائی ایک اور صاحب چل پڑے ہیں. آپ کو نام بتاؤں گا نا تو مزے آ جائیں گے آپ کو. تو جناب مجھے بھی بہت حیرانی ہوئی تھی دیکھ کے. ان صاحب کا نام ہے مونس علائی صاحب. ہم جناب نے سیدھا ہی الزام لگا دیا ہے, ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں ایک ڈالا ہے جس طرح کے ہماری ایجنسیاں عموماً یوز کرتی ہیں, اور جناب کا کہنا ہے کہ ان کے دوست پہلے تو یہاں ٹھہر جائیں کہ جناب دوست وہ موٹر سائیکلوں والوں کو نہیں رکھتے, وہ جناب دوست رکھتے ہیں اوپر والوں کو. یہ دوست نہیں تھا, یہ تو ان کا جناب آگے فرنٹ مین تھا, تو ان کا نوکر تھا. ان کو جناب اس حوالے سے انہوں نے اس کو اٹھایا گیا, یا اس کو کیوں اٹھایا گیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بعد. تو جناب اس چکر میں یہ بھائی صاحب اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ زور دیا جا رہا ہے کہ PDM جوائن کر لو. جناب PDM کون پوچھتی ہے بھائی, کہاں پوچھ رہی ہے وہ آپ کو؟ باہر ابا جان کہتے ہیں ہماری سیکیورٹی اداروں پر ایک لفظ نہیں, باقاعدہ ساری زندگی منتیں کرتے رہے. کون نہیں جانتا, اب تو محلے کے اینڈ پہ جو مطلب پرچون کی دکان والا نا اس کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو جناب اب بیٹا جانی کسی اور چکر میں ہی پڑے ہوئے ہیں. او ہوش کرو بھائی, NICL کیس میں اربوں خربوں کی دیہڑی لگا گئے پتہ نہیں کیا. خیر وہ تو چھوڑے باتیں, اب ان کی کیا قصے ہیں. لیکن جناب علی اب یہ جو روڈا پہ ہو رہا ہے یہ مطلب بڑی گیمیں ہیں ان کی, بہت قصے ہیں. تو اب آپ جناب علی یہ اپنے مطلب سمجھیں کہ جن کو ساری زندگی جو احسان کرتے رہے اس کی احسان فراموشی کر رہے ہیں. اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا بھائی. اس دفعہ لمبی میٹنگ کرنی پڑے گی ابا جی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ جب ایک بات واضح ہو گئی ہوئی ہے کہ جناب تمہاری تو FIA میں کیس بھی چل رہا ہے, اور جب FIA سے نوٹس بھی آ چکے ہوئے ہیں تو ان کا یہ تو حق ہے نا بھائی کہ وہ تفتیش کریں. اور اگر تفتیش کرنے کے لیے کسی کو انہوں نے ابھی تک FIA مانی نہیں ہے, لیکن کیس اگر FIA نے ایسا کیا ہے تو پھر انہوں نے لیگل کیا ہے, تو آپ کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. تکلیف نہ کرے بھائی, آپ کو مزید تکلیف شروع ہو جائے گی. انسان بنے اور جو معاملات قانونی معاملات چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں. اپنے والد صاحب کے لیے آپ کا کچھ نہیں جانا, آپ کے والد صاحب کی رہی سے جو ہے نا جو وہ کرتے پھر رہے ہیں ان کے ساتھ مشکل ہو جائے گی پھر. خیر آپ سارے مہربانی کر کے ان صاحب کو اگنور کریں, کیونکہ پاکستان آپ ہی لوگوں سے